کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحاد غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضامند ہو جائے اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائے، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبیلے بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہے ہیں؟ سالار عینیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ، تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، ان کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازو میں کمانیں کھینچنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہیں تو بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف 2-3 آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہے، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی، ایسی دلیلیں دی گئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا تھا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر معاہدہ توڑا نہیں جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ جو قبیلہ غطفان میں تھے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ میں آپ میں سے ہوں، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مدینے میں گواہ موجود ہے، میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔
پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش کی دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپ کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی، خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر سے جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینے سے باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس وقت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں ہے۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں کی، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو اور یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیy بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دے۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے پر مخلص ہے۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔
وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چلے جا رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے شمار پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ عنہ کی دانش مندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملے کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند ایک افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کریں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک بھی آدمی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حی بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت ہی حسین لڑکیاں دی ہے۔ میں جب کعب کو ملا وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینے سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہے۔ وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا،